بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر صحابہ اکرام کا طرز عمل اور اس وقت جو واقعات رونما ہوئے ان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ ناظرین محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ اکرام کی دلی کیفیت کچھ اور تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی اپنی نیام سے، کہا کہ جس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات فرما گئے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو میں اس شخص کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے، لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ ناظرین محترم، حضرت سیدنا بلال حبشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرتے، کبھی مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے آتے، کبھی مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، لوگوں سے پوچھتے کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو یاروں مجھے بتاؤ، میں اپنے دلدار کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت بلال حبشی ملک شام چلے گئے۔ اب جب ملک شام چلے گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا بلال ہم سے ناراض ہو، ملنے بھی نہیں آتے؟ اب حضرت بلال حبشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے شام سے چلتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ کی گلیوں میں اتنے عرصے بعد پہنچے، کیفیت کچھ اور تھی، انداز نرالا تھا کہ جب آپ تشریف لائے مدینہ کی گلیوں سے لپٹ لپٹ کر روتے اور مدینہ کی خاک کو اپنے جسم کے ساتھ مس کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو سونگا۔ امام حسن اور امام حسین تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس دور کی یاد تازہ کروا دیجئے جو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں آذان دیا کرتے تھے۔ پھر اسی جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے کہ جب اللہ اکبر کی صدا مدینہ کی گلیوں کوچوں میں پھیلی تو اس وقت کیفیت نرالی تھی۔ مدینہ کے بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں اپنی گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، باہر نکل آئے اور لوگ وہی اذان جو دور رسالت میں گونجتی تھی اس کو سننے کے لیے بیتاب تھے۔ اب یہ اذان جب ان کے کانوں کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرائی تو مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ بیتاب ہو گئے۔ پھر جب حضرت بلال حبشی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی کہ ہر طرف لوگوں کی آہ و بکا شروع ہو گئی، لوگ چیخنے لگ گئے، رونے لگ گئے اور اس دور کی یاد کو تازہ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ پھر جب آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے تو ایک کیفیت، ایک انداز ہی نرالا تھا کہ لوگ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا سے باہر تشریف لے کے آئے ہیں یا نہیں لے کے آئے؟ اور اس وقت مدینہ کی کیفیت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، وصال مبارک کے بعد، مدینہ والے یعنی اہل مدینہ اس قدر نہیں روئے تھے جتنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان دینے پر روئے تھے۔ یعنی ایک قیامت برپا ہو گئی، ہر طرف آہ و بکا کی آوازیں آنے لگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں کہ اگر دن پر پڑتی یعنی روشن دنوں پر پڑتی تو وہ روشن دن جو ہیں وہ تاریکیوں کے اندر بدل جاتے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کی خبر دی تو یہ کھیتوں میں کام کاج کے اندر مصروف تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زید نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی لے لے، کہ جن آنکھوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہے اب یہ آنکھیں کسی اور کا دیدار نہیں کرنا چاہتی۔
تو اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن زید کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیا۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کی بینائی جو ہے مکمل ختم ہو گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے اور آ کر کہا کہ ہم عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ اب ان کا وہ کلمہ جو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا وہ کہنے لگے کہ میں اپنی ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ یہ آنکھیں میری رسول اللہ کا دیدار کرتی تھی، یعنی میں ان آنکھوں سے صرف رسول اللہ کا دیدار کرتا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے، اور کہنے لگے اب اگر مجھے چشم غزال یعنی ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیوں؟ میں ان آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا تھا، اب مجھے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کا سجدہ اتنا طویل کیا، ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح جو ہے وہ پرواز نہیں کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خوشخبری دی۔ اب وہ خوشخبری کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود بھیجتا ہے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے میں بھی اس پر سلام بھیجتا ہوں، یعنی بصورت رحمت اس پر درود بھیجتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، میں اللہ کے اس عمل پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا۔ یاروں، وہ آنکھیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی محبت بری نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ آنکھیں حضور کے سوا کس کے چہرے کو دیکھنا پسند کرتی تھی کہ جن کے بارے میں کہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔